بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ آج ہمارے گھر گیسٹ آ رہے تھے، اس لیے آج صبح اٹھتے ہی صفائیوں کا کام شروع ہو چکا تھا۔ جب میں اٹھی ہوں تو میں نے دیکھا کہ کچن میں بھی صفائی ہو رہی تھی، لیونگ ایریا جو ہے وہ سارا صاف ستھرا ہو چکا تھا، ڈسٹنگ ہو رہی تھی، اور کچن کی کچھ کیبنٹس ان کی صفائیاں بھی ہو رہی تھیں۔ تو یہ اس کی اکثر سحر کی عادت ہے کہ روٹین میں اتنی صفائی نہیں کرتی، جس دن مہمانوں نے آنا ہوتا ہے تو پھر یہ سارا کھلارا ڈال کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس نے کچن میں گئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے تو اس نے پوری کیبن خالی کی ہوئی تھی اور صفائیاں شروع کی ہوئی تھیں۔ لیکن یہ ہے کہ کام تھوڑا تھا، اس لیے اس نے جلدی کر لیا اور کچن صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ بڑی باجی بھی آئی ہوئی تھی اس دن، تو وہ آ جاتی ہیں تو گھر میں رونق ہو جاتی ہے۔ بڑے بیٹھے ہوں اور پھر گیسٹ آ رہے ہوں تو ان کا انتظار ہوتا ہے، تو وہ ان کا گائیڈ کرنا کہ یہ کام ایسے کر لو ایسے کر لو، تو وہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، گھر میں ایک رونق ہوتی ہے۔ اور مشین تو ہم نے رات کو ہی لگا لی تھی، اور اس میں تمام بیڈ شیٹس جو کپڑے وغیرہ بھی تھے وہ دھل چکے تھے۔ آٹومیٹک مشین ہے اس لیے ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ ہر گھر میں یہ نعمت اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو دے، تو یہ بہت بڑی یہ نعمت ہے آٹومیٹک مشین۔ اس لیے میں ریکمنڈ کروں گی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے تو یہ آٹومیٹک مشین ضرور لینی چاہیے۔ گھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے، مین کام بڑا کام ہوتا ہے کپڑے دھونے کا، جس سے لیڈیز تھک بھی جاتی ہیں۔ یہ والا ایریا تو میرا فیوریٹ ہے، مائی فیوریٹ پلیس۔ میں دن میں کتنے چکر ادھر کے لگا لیتی ہوں۔ پودے ہیں، باہر کی رونق اور روشنی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اب میں نے دیکھا، میں نے چیک کیا تھا کہ تمام کام مکمل ہو چکے ہیں، کپڑے وغیرہ بھی سب پریس ہو چکے تھے۔ سعدی آج صبح ہی آئی ہے اور اس نے سارے کپڑے استری کر دیے تھے، اور میں نے چیک کیا کہ جو میں نے پہننا ہے وہ والا سوٹ بھی اس نے کیا ہے، تو شکر اللہ تعالیٰ کا وہ اس نے کر دیا ہوا تھا۔ صفائی مکمل ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے، سارا گھر صاف ستھرا ہو چکا ہے، اور کچن کے بھی تمام کام جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب بھی یہ تقریباً 11:30-12 بجے کا ٹائم ہے، تو مہمانوں کے آنے میں ابھی کافی ٹائم تھا۔ پھر میں نے مٹن نکال لیا، کیونکہ جو میری سسٹر ہیں وہ مٹن قورمہ بہت اچھا بناتی ہیں، تو آج ہم نے ان کو ڈیمانڈ کی تھی کہ آج آپ نے قورمہ آپ نے بنانا ہے۔ ساتھ ہی میں نے چائے رکھ لی تھی۔ جس دن میرا چائے پہ دل کر رہا ہو، پھر میں تھوڑی اسٹرانگ سی اچھی مزے والی چائے پیتی ہوں، تو چائے بہت اچھی تیار ہو چکی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ گیس کے جانے کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑا ٹائم سے پہلے ہم لوگوں نے کہا کہ ہم کھانا بنا لیں گے۔ کپڑے سب کے استری ہو چکے ہیں، ناشتہ بھی سب نے کر لیا ہوا تھا۔ اب مہمانوں کے آنے کا بچوں کو انتظار تھا، لیکن میں نے جو کام کرنے تھے وہ میں نے اپنے شروع کر لیے ہوئے تھے، اور سسٹر نے قورمہ بنانا تھا، تو اس لیے وہ قورمے کی ذمہ داری ساری اس کی تھی۔ ایک نظر میں نے دیکھا ہے کہ ڈرائنگ روم اس کی تمام ڈسٹنگ ہو چکی ہے، ڈرائنگ روم نیٹ کلین ہے۔ اور یہ والے فلاور یہ میں نے دھوئے تھے، اس لیے وہ بہت پیارے کھلے کھلے لگ رہے تھے۔ اب تمام کام ہو چکے تھے، اس لیے ناشتہ بھی کر لیا ہوا تھا، تو اب ہم فری بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اس روم کی بیڈ شیٹ مجھے بہت پسند ہے، بلو کلر کی ہے اور مجھے اچھی لگتی ہے۔ آج باتھ روم کی بھی بڑا اسپیشل صفائی کی گئی ہے، اور اس کی ٹائلز بھی بہت چمک رہی تھیں۔ مہمانوں نے آنا ہو تو ایک مرتبہ تمام گھر نیٹ ہو جاتا ہے۔ گیسٹ کے آنے کی خوشی میں گھر کے تمام کونے قدرے بھی صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، تو ایک قسم کی مکمل گھر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو کسی بہانے سے ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ گھر مکمل صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اور مہمانوں کے آنے کی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب کو ویٹ تھا کہ آج سب نے آنا ہے تو بڑا اچھا لگے گا۔ پھر ہم نے ان کو روکنا بھی تھا کہ آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے۔ اس دفعہ ہم نے ان کو ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ نے آنا ہے تو آپ نے 2 سے 3 دن تو ضرور ادھر ہماری طرف سٹے کرنا ہے۔ اب ماشاء اللہ سے مہمان آ چکے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے چھوٹا مہمان، بہت کیوٹ،
اس کا نام آیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا کی ہے. میری سسٹر کے گھر، میری سسٹر کا بیٹا ہے تو اس کی یہ بیٹی ہے ماشاء اللہ سے. تو آج اس کی وائف، وہ خود اور میری سسٹر کی بیٹیاں وہ آئی ہیں، تو وہ ہمارے پاس سٹے بھی کریں گی. ماشاء اللہ سے رونق لگ گئی ہوئی ہے. جن کا انتظار ہو رہا تھا وہ آ چکے ہیں. تو آج معمول سے تھوڑی زیادہ گرمی ہے، تو ہم لوگوں نے ان کے لیے کولڈ ڈرنکس اور جوسز وغیرہ رکھے تھے، لیکن سب کی ڈیمانڈ تھی کہ صرف پانی پئیں گے. اور آیت میم تو ماشاء اللہ سے بہت خوش ہو رہی ہے. اس نے بہت اچھا پنک فراک پہنا ہوا تھا. اس کی ماما نے اس کی ڈریسنگ بہت اچھی کی تھی. بینگلز بھی پہنی ہوئی ہیں اور رنگز بھی پہنی ہوئی ہیں، اور ماشاء اللہ سے اس کو پنک فراک بہت اچھا لگ رہا تھا. اور اس کا بینڈ بھی مجھے بہت اچھا لگا. ماشاء اللہ سے اس کی اتنی اچھی عادت ہے کہ وہ بہت خوش ہو کے سب کے پاس کھیل رہی تھی. ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور سب باتیں، ہر بندہ اپنی اپنی باتیں کر رہا ہے، اور باری نہیں آ رہی تھی. کبھی کوئی بات شروع کر لیتا تھا، کبھی کوئی، تو بہت سب انجوائے کر رہے تھے. کبھی کبھی ایسی سیٹنگز ہوتی ہیں، موقع اتنے زیادہ نہیں بنتے، لیکن جب بنتے ہیں تو پھر اس کو بہت انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ ٹائم سب کے لیے نکالنا مشکل ہو گیا ہے. لیکن جب یہ سب آئے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا، اور سب نے بھرپور ٹائم گزارا. نیسلے کے جوسز سب نے پیے. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ دوپہر کا کھانا ہم نے ریڈی کر چکے تھے. اس میں ہم نے مٹن قورمہ تیار کر لیا تھا، اور ساتھ میں ڈیزرٹ تھا. وہ میری بیٹی علیزے بہت اچھا بناتی ہے، تو اس نے بنایا تھا، اور اس کی ڈریسنگ بھی بہت اچھی کی ہوئی تھی. ماشاء اللہ سے بہت اچھی لک آ رہی تھی. ساتھ میں پودینے کی چٹنی اور سیلڈ بنا تھا، کولڈ ڈرنکس تھیں، اور خمیری روٹی، نان. تو بھوک بھی سب کو لگی ہوئی تھی، اس لیے سب نے بہت شوق سے کھانا کھایا. ساتھ ساتھ سارے باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھانا انجوائے کر رہے تھے. ماشاء اللہ سے کھانا بہت لذیذ بنا تھا. قورمہ بہت اچھا، گڈ لکنگ اور ویری ٹیسٹی. انشاءاللہ اس کی ریسیپی میں ضرور اپلوڈ کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں کچن میں آئی تو میں نے دیکھا کہ دونوں بیٹیاں میری جو ہیں انہوں نے سویٹ ڈالی ہوئی ہے، اور میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کیوں نہیں ادھر بیٹھ کے کھا رہی، لیکن وہ اس وجہ سے کہ ان کی جیلیاں انہوں نے علیحدہ سے بنائی ہوئی تھیں، وہ سیپریٹ جیلی بنا کے رکھی ہوئی تھیں، ان کی فیوریٹ ہیں. تو اس کے اوپر وہ ایکسٹرا اس کی ٹاپنگ کر کے تو پھر کھا رہی تھیں. ان کو بہت پسند ہے، اور ماشاء اللہ سے یہ ڈیزرٹ اتنا اچھا بنا کہ سب نے بڑے شوق سے کھایا ہے. ایکسٹرا کریم کی ٹاپنگ بھی کر رہی ہے. میری بیٹی کو کریم اور جیلی، اس طرح کا ڈیزرٹس اس کو بہت پسند ہے. وہ بناتی بھی خود ہے، اور اس کے ہاتھ میں بہت لذت ہے، اس لیے وہ شوق سے بناتی ہے. پھر جب سب کھاتے ہیں تو سارے تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا بنا ہے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ادھر ایک روم میں اے سی لگا دیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ سارے گیسٹ ادھر ہی آ کے بیٹھیں، کیونکہ ایک تو آج گرمی معمول سے تھوڑی زیادہ تھی، تو دوسرا ایزی ہو کہ تھوڑا سا جس نے لیٹنا بھی ہو، نماز بھی پڑھنی ہوگی، تو ایزیلی اس روم میں آ کے ریسٹ کر سکتے ہیں. فروٹس بھی اس دن ہم لوگ بہت اچھے لے کے بھی آئے تھے، اور جو گیسٹ ہماری طرف آئے تھے وہ بھی لے کے آئے تھے. مینگو آ چکا ہے، پھلوں کا بادشاہ. ابھی وہ ٹیسٹ ہے نہیں جو ماشاء اللہ سے پاکستان کے مینگوز میں ہوتا ہے، اور شکر الحمدللہ یہاں کے فروٹس، ویجیٹیبلز، ہم لوگ بہت لکی ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اچھی سبزیاں اور فروٹس ملتے ہیں، اور ان کے فلیور بڑے اچھے ہوتے ہیں. اب میری باری تھی، کیونکہ میں نے ڈیزرٹ نہیں تھا کھایا، تو میں نے کہا میں ٹیسٹ تو کرتی ہوں، کہ سارے تعریف کر رہے تھے میری بیٹی کی کہ اس نے بہت اچھا میٹھا بنایا ہے، تو میں نے کہا میں بھی ذرا ٹیسٹ تو کروں. میٹھا بہت اچھا تھا.
مجھے بھی کھا کے بہت اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی کہ میری بیٹی نے بہت اچھا بنایا ہے۔ پھر ہم لوگ کافی دیر تک نماز پڑھنے کے بعد ادھر باتیں کرتے رہے ہیں، اے سی لگا ہوا تھا، کمرہ ٹھنڈا ہو چکا تھا تو سب بیٹھے باتیں کرتے رہے ہیں۔ کچھ پرانی یادیں، کچھ پرانی باتیں وہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں تو بڑا اچھا لگتا رہا ہے۔ اس کے بعد وکی کی دلہن بھی آئی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ میں منٹ مارگریٹا بناؤں گی، تو میں نے تو کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میری ریسیپی اس لیے یہ میں خود ہی بناؤں گی۔ تو اس نے شروع کر دیا منٹ مارگریٹا بنانے کے لیے، اس نے اپنی جو چیزیں اس کو چاہیے تھیں ان کی تیاری اس نے شروع کر دی۔ اس نے بہت اچھا ڈریس پہنا ہوا تھا، یہ اس پہ بہت سوٹ کر رہا تھا، اس کا جوتا بھی بہت پیارا تھا۔ میں نے اس کی بہت تعریف کی ماشاءاللہ سے، میں نے کہا مجھے آپ بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ سوٹ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ویسے بھی وہ اتنی اچھی عادت کی ہے کہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوا کہ ایک نئی بچی ہماری فیملی میں داخل ہوئی ہے۔ اس سے باتیں کرنا، اس کے پاس بیٹھنا بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑی اچھی عادت کی ہے۔ پھر اس نے اپنی وہ منٹ مارگریٹا بنانے کی اس نے تیاری شروع کر دی، تو میں نے ٹائم دیکھا تو کافی ہو چکا تھا، 6 بجے کے بعد میں نے بھی اپنے چاول، میں نے مٹروں والے چاول بنانے تھے، مٹر پلاؤ، تو میں نے کہا میں بھی شروع کر لیتی ہوں۔ تو اس نے ساتھ ساتھ منٹ مارگریٹا بنایا اور سب کو پیش کیا۔ سب کو بہت پسند آیا منٹ مارگریٹا، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور اس کا کلر بھی بہت اچھا بنا تھا، اس لیے سب کو بہت پسند آیا۔ منٹ مارگریٹا تو بالکل ریسٹورنٹ سٹائل تھا، اس کا ٹیسٹ فلیور بہت اچھا تھا، سب نے بہت پسند کیا اور بیٹھ کے باتیں بھی کیں، منٹ مارگریٹا انجوائے کیا۔ اور سب سے زیادہ مزہ تو مل بیٹھنے میں ہے، اب کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ایسے گیٹ ٹوگیدر ہوں، بیٹھیں، ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ تو گاؤں میں ایک بڑی باجی ہوتی ہیں، ان کے بیٹے بھی آ گئے تھے تو ان کے ساتھ خوشیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، پھر ہم سب نے اور زیادہ انجوائے کیا، باتیں کیں اور ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کیا، اور ماشاءاللہ سے وہ ٹائم بہت اچھا گزرا۔ ایسے ٹائم نکالنے چاہیے، ہم لوگ اتنی بزی لائف ہو گئی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے۔ پھر سب کی فرمائش پہ میں نے بنایا اچار چکن اور مٹر پلاؤ بنایا تھا، تو سب کو میرا اچار چکن بہت پسند ہے۔ انشاءاللہ آپ کو میں اس کی ریسیپی ضرور اپلوڈ کروں گی تو آپ دیکھیے گا، بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے اور جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے باتیں کرتے کرتے، ہنسی مذاق کرتے کرتے میں نے اچار چکن بھی تیار کر لیا تھا، اور ماشاءاللہ سے اس کا کلر بھی بہت اچھا آیا اور ٹیسٹ بھی بہت لاجواب تھا۔ اب سب کو بھوک لگ گئی ہوئی تھی تو کھانا بھی ریڈی تھا۔ اچار چکن میں مرچیں کافی بڑی بڑی ڈلتی ہیں، اچار کی جیسے اچار کا مسالہ بھرتے ہیں نا اس طرح کی، تو وہ بھی پھر شکر اللہ کا مجھے بڑی اچھی مل گئی تھیں، اور ملی کیا تھیں، فریج میں پڑی ہوئی تھیں، گاؤں سے کچھ سبزیاں آئی تھیں تو ان میں تھیں یہ بڑی بڑی مرچیں، تو وہ میں نے اچار چکن میں شامل کر لی، تو اس سے ان کی لک بھی بہت اچھی آئی۔ اب ماشاءاللہ سے ڈنر کی ٹیبل لگ چکی ہے، تو میٹھا بہت اچھا بنا ہوا تھا، بہت کلرفل کھانا، بہت ٹیسٹی تھا، کیونکہ بہت پیار سے بنایا گیا تھا، تو پیار سے بنا ہوا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے۔ سب نے بہت خوش ہو کے کھانا کھایا، اپنی اپنی پلیٹ سجا کے ہر بندہ بہت خوش تھا، ساتھ باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ یہ گیٹ ٹوگیدر بڑے دنوں بعد ہوئی تھی تو اس لیے سب کو اچھا لگ رہا تھا۔ رمضان تھا تو رمضان کی وجہ سے بھی ہم لوگ نہیں مل سکے، سب اپنے اپنے گھروں میں بزی تھے، تو اس کے بعد عید آئی تو عید پہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی، تو یہ جو گیٹ ٹوگیدر ہے یہ پھر ہم نے رکھ لی کہ سب سے مل لیں۔
تو اسی بہانے پھر سب سے ملاقات بھی ہو گئی تھی. ہاں جی، پھر میں نے پوچھا کہ کیسا لگا ہے کھانا، تو 10/10 مجھے مارکس ملے کہ کھانا بہت اچھا ہے، اور اچار چکن بہت اچھا تھا، مٹن قورمہ، ڈیزرٹ، ایوری تھنگ بہت ٹیسٹی، مزے کی اور گڈ لکنگ چیزیں تھیں. شکر اللہ تعالیٰ کا. کھانا بناتے ہوئے میں ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتی ہوں، اللہ کا ذکر کرتی ہوں، اور اپنی فیملی کی خیر و برکت کرتے ہوئے میں کھانا تیار کرتی ہوں. تو کھانا بہت لذیذ اور خیر و برکت والا ہوتا ہے. تو کھانے کے ٹیبل پہ ہم لوگ یہ بھی ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ان 2 دنوں میں جو ہم اکٹھے رہنا ہے تو کہیں جانے کا پروگرام بنائیں یا پھر کہیں کھانے کے لیے بھی جائیں گے. تو یہ سارا کچھ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اس دوران میں پھر کافی ہم نے باتیں کیں اور چائے بھی پی. تو باتیں کرتے کرتے تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا. تو اب دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ٹھنڈا اور میٹھا کھایا جائے. تو میری سسٹر نے فریج میں ہگو کے آئس کریم بھی لا کے رکھی ہوئی تھی. تو پھر ہم نے سوچا کہ لائٹ بھی چلی گئی ہوئی تھی اور گرمی سی بھی فیل ہو رہی تھی. تو پھر آئس کریم نکال کے لائے ہیں، ایک پرلین تھی اور دوسری ونیلا، وہ ہم لوگوں نے کھائی. اب یہ اگلی صبح ہے اور تقریباً یہ 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہے. لیٹ اٹھے ہیں سارے کیونکہ رات کو دیر تک باتیں کرتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر اب صبح کو لیٹ ہی اٹھے ہیں. صبح اٹھے ہیں تو کافی دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی، حالانکہ رات میں کافی تھوڑی سی آندھی بھی آئی ہے اور ہلکی سی بارش بھی ہوئی تھی، لیکن اب صبح بہت روشن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دن بہت اچھا اور کھلا کھلا سا تھا. میں اٹھی ہوں تو مجھے باہر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ سب اٹھ گئے ہوئے تھے. میں لیٹ اٹھی تھی، پھر میں نے سوچا کہ میں آ کے تو بیڈ روم سیٹ کر لیتی ہوں. تو پھر میں نے بیڈ شیٹ سیٹ کی. تو یہ بیڈ شیٹ گریس والوں کی ہے، اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اور اس کا فیبرک بھی بہت اچھا ہے. یہ عید پہ ہم نے آرڈر کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کا کمفرٹر بھی ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی بیڈ شیٹ ہے، کلر بھی بہت اچھا ہے اس کا. اس کے ساتھ تو پورا روم سج گیا تھا. عید پہ بچھائی تھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا. پھر میں کچن کی طرف آئی تو جیسے ہی میں کچن میں انٹر ہوئی ہوں تو میری خوشی کی انتہا ہی نہ رہی کہ ناشتہ تو ریڈی ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے بھی اٹھا لیتے، میں ہیلپ ہی کروا دیتی، تو ناشتہ میں بنا لیتی آپ کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ نہیں، کل کھانا آپ نے ہمیں بہت مزیدار کھلایا ہے تو آج ناشتہ میں نے بنانا ہے. پھر اس نے پراٹھے بنائے تھے، چائے بنائی تھی، مٹن قورمہ بھی گرم کر لیا تھا. تو اچار چکن، مٹن قورمہ اور آلو انڈے، ساتھ پراٹھے اور چائے تھی. سب نے خوب انجوائے کیا اور ناشتہ سب نے مل کر کیا، تو سب کو بہت مزہ آیا. اب میں بات کر رہی ہوں اپنے انڈین ویورز جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، تو پلیز آپ زیادہ سے زیادہ کمنٹس کیجئے گا کہ آپ کو میرے وہ لوگ کیسے لگ رہے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ مل کر کہاں سیر کے لیے گئے تھے.